یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے بارے میں قرآن و تفسیر میں بیان کردہ اصل مضمون میں سے ماخوذ ہے، البتہ عوامی روایات میں اس کی تفصیل مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں اسی واقعہ کو ایک مربوط اور تفصیلی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کے لیے آزمائشوں اور معجزات کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، سمندر کو چیر کر راستہ بنایا اور انہیں عزت و آزادی عطا فرمائی۔ اسی قوم میں ایک شخص قارون بھی تھا جو مال و دولت کے اعتبار سے بے حد امیر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانے بھی ایک جماعت کے لیے مشکل تھا۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور ان پر ایمان رکھتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت دی تو اس کے دل میں تکبر اور غرور پیدا ہو گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی عقل، محنت اور ہنر کا نتیجہ ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ خود پسندی میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو نصیحت فرماتے تھے کہ مال اللہ کی امانت ہے، اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، محتاجوں کا حق دو اور تکبر سے بچو۔ انہوں نے قارون کو بھی بار بار سمجھایا کہ تمہارے مال میں بھی غریبوں کا حق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن قارون نے ان باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ مال تو میری اپنی محنت اور علم کا نتیجہ ہے، مجھے کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں بغاوت اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے اللہ کے نبی کی بات ماننے سے بھی انکار شروع کر دیا۔ قوم کے کچھ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے اور کہتے کہ یہ شخص بہت خوش نصیب ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ لیکن اہل ایمان انہیں سمجھتے کہ اصل کامیابی مال نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ قارون کے دل میں جب مزید بغاوت پیدا ہوئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور سازش کا ارادہ کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایک عورت کو مال و دولت دے کر اس پر الزام لگانے کی کوشش کی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس عورت کو مجمع میں لایا گیا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ مجمع میں ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ غلط کام کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کی سزا سنساری ہے، یعنی اسے پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا،
کیوں نہ کہ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اسی وقت وہ عورت آگے بڑھی، مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اللہ کے نبی کے نور نبوت سے متاثر ہو کر اس کے دل میں سچ بولنے کی ہمت پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا، میں ایک سچ بات کہنا چاہتی ہوں۔ قارون نے مجھے مال دیا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ پر جھوٹا الزام لگاؤں، لیکن میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر مجمع میں سنسنی پھیل گئی۔ بنی اسرائیل کے لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ یہ لمحہ بہت نازک تھا، کیوں نہ کہ ایک نبی پر بہت بڑا بہتان لگانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اختیار دیا کہ وہ زمین کو حکم دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، زمین تمہارے حکموں کے تابع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور جلال میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لے۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور قارون کے نیچے سے سک ہو گئی۔ وہ چیخنے لگا اور مدد مانگنے لگی۔ زمین نے اسے پاؤں تک پکڑ لیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے موسیٰ، مجھے معاف کر دو، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اور پکڑو۔ زمین نے اسے مزید اندر کھینچ لیا اور وہ گھٹنوں تک دھس گیا۔ وہ پھر چیخا، مجھے چھوڑ دو، میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اور پکڑو۔ زمین نے اسے کمر تک دبوچ لیا۔ اس کے خزانے، اس کی دولت، اس کے خادم، سب کچھ اس کے ساتھ ہی زمین میں دھسنے لگے۔ آخر کار وہ پوری طرح زمین میں غائب ہو گیا۔ اس کی چیخیں بھی ختم ہو گئے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہ شخص جس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ چابیاں اٹھانا مشکل تھا، آج زمین کے اندر دفن ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر بنی اسرائیل کو سخت عبرت ہوئی۔ جو لوگ کل تک اس کی دولت پرست کر رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ اصل طاقت مال میں نہیں بلکہ اللہ کے اطاعت میں ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ شاید بہت سخت فیصلہ ہو گیا ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر وہ ایک بار بھی مجھ سے سچے دل سے پکارتا تو میں اسے معاف فرما دیتا۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ متاثر ہوئے اور انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔
لیکن جب انسان تکبر اور جید میں حد سے بڑھ جائے تو پھر نتیجہ بہت سخت ہوتا ہے۔ قارون کی کہانی آج بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مال و دولت انسان کو غرور میں مبتلا کر دے تو وہ تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اصل کامیابی عاجزی، شکر اور اللہ کے حکموں میں ہے۔